الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم. جناب محترم پرنسپل صاحب، ثناء اللہ صاحب، محترم اساتذہ کرام، عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم نے اس دن کی مناسبت سے ورلڈ ایڈز ڈے کے موضوع پر اس لیکچر کا اہتمام کیا ہے، اور ہم نے اس پروگرام میں شرکت کے لیے اقوام متحدہ کے جو نمائندے ہیں پاکستان میں، اسلام آباد میں، ان کو دعوت دی تھی، لیکن وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے تشریف نہیں لائے. اس لیے میں اس موضوع پر آپ کے سامنے اظہار خیال کر رہا ہوں. آپ میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، طالب علم ہیں، اور یہ جو ایڈز کا مرض ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور کروڑوں لوگ اس میں مبتلا ہیں، اس کے بارے میں معلومات آپ کو، بلکہ ہر انسان کو، ہر ذی شعور انسان کو یہ بنیادی معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے. میں پہلی مرتبہ جب میں نے ایڈز کا نام سنا تو میں اس وقت سری لنکا میں تھا، کولمبو میں کیا تھا ایک کورس کے لیے. تو وہاں پر امریکہ سے ایک لیکچرر آئے تھے، ایک پروفیسر آئے تھے، اور انہوں نے ایڈز کے موضوع پر لیکچر دیا اور انہوں نے اس کی تفصیلات بتائیں. تو پہلی مرتبہ میرے علم میں یہ مرض جو ہے وہ پہلی مرتبہ میرے علم میں آیا، اور اس سے پہلے امریکہ میں ہی اس مرض کے بارے میں باقاعدہ تحقیق کے بعد، ریسرچ کے بعد یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مرض ہے، وائرس ہے جو پھیلتا ہے انسان سے انسان کے ذریعے، اور یہ کسی کو بھی متاثر کر سکتا ہے، کسی بھی فرد کو متاثر کر سکتا ہے. اور 1981 میں اس کا پہلا مریض جو ہے جو باقاعدہ ڈکلیئر ہوا وہ امریکہ میں ہی اس کے خون کے تجزیے کے بعد یہ ڈکلیئر ہوا کہ یہ ایڈز کا مرض ہے. اور شروع میں، بالکل شروع ہی میں اس کے ساتھ ایک اسٹگما اٹیچ ہو گیا، اور یہ شروع میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ مرض ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جو ہومو سیکسول ہیں، یعنی جو ہم جنس پرست ہیں. یہ ایک ظاہر دنیا میں ایک بہت بڑا ایک برائی ہے جو موجود ہے کہ جو قدرتی طریقہ ہے جنسی تعلقات کا کہ مرد اور عورت آپس میں نکاح کرتے ہیں اور آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں، تو اس کی بجائے مرد جو ہے وہ مرد کے ساتھ اختلاط کرے اور اس کے نتیجے میں یہ ایک برا عمل جو ہے وہ کرے، تو اس کے نتیجے میں یہ بیماری پھیلتی ہے. یہ شروع میں یہ تصور بن گیا، حالانکہ تصور ٹھیک نہیں تھا، یہ غلط بات تھی کہ اس وجہ سے یہ مرض پھیلتا ہے، لیکن شروع میں ہی چونکہ یہ ٹیگ لگ گیا تو ابھی تک وہ چیز چلی آ رہی ہے، اور ابھی تک اس کو ہم ایک عام مرض کی حیثیت سے قبول کرنے کی بجائے جب بھی ایڈز کا نام لیا جاتا ہے، HIV کا نام لیا جاتا ہے، تو ہمارے ذہن میں فوراً وہی بیک گراؤنڈ آتا ہے اور ہم اسی طرح اس کو لیتے ہیں. حالانکہ پاکستان میں جو پھیلا ہے یہ اس وجہ سے نہیں پھیلا، ظاہر ہے دنیا میں جو پھیلا ہے تو اس وجہ سے تو نہیں پھیلا،
اس کے پھیلاؤ کی اور بہت ساری شکلیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن چونکہ میں نے اس لیے عرض کی یہ بات، یہ بیک گراؤنڈ کے شروع سے یہ بات اس طرح چلی آ رہی تھی کہ جیسے یہ مرض جو ہے یہ صرف ہومو سیکسول کی حد تک محدود ہے اور باقی لوگوں کو یہ مرض نہیں ہوگا۔ HIV آپ ظاہر طالب علم ہیں اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ HIV سے کس چیز سے بنتا ہے؟ کوئی کھڑا ہو کے بتا دیں جی۔ HIV یعنی ہیومن امیونو ڈپریسو یا امیونو سپریسو یا امیونو ڈیفیشنسی وائرس۔ یہ HIV یہ وائرس ہے، جس طرح اور بہت سے امراض وائرس کے ذریعے ہمارا جو انفلوئنزا ہے، جو کامن کولڈ ہے، جو زکام ہے، نزلہ زکام کھانسی بخار آج کل بہت زیادہ ہے، یہ بھی وائرس کے ذریعے پھیلتا ہے۔ اور اس طرح ابھی جو کورونا وائرس مشہور ہوا ہے، جس نے بہت بڑی تعداد میں لاکھوں انسانوں کو قتل کیا ہے کچھ عرصے پہلے دنیا میں، وہ بھی وائرس کی شکل ہے۔ اور وائرس کی ہزاروں لاکھوں شکلیں ہیں، ہزاروں لاکھوں قسمیں ہیں، جن میں سے بہت سے ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، کچھ معلوم ہے بہت سے۔ ایڈس کا کیا مطلب ہے؟ جی جی ایکوائرڈ امیونوڈیفیشنسی سنڈروم، ایڈس اس کا مرض ہے، یعنی HIV وائرس اس کا سبب ہے اور جو مرض بن جاتا ہے انسان میں وہ ایڈس کہلاتا ہے۔ اور اس وائرس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جب جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور بڑی تعداد میں پھیل جاتا ہے تو یہ انسان کا جو مدافعتی نظام ہے، جو امیون سسٹم ہے، آپ ظاہر فزیولوجی میں آپ نے اپنے اس میں پڑھا ہوگا سبجیکٹ میں، جسم کے اندر ایک سسٹم ہے دفاعی نظام جو امیون سسٹم کہلاتا ہے جسم کا، اور وہ سسٹم امراض کے خلاف انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو بہترین مخلوق پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا میں یہ ساری مخلوقات، چاہے وہ وائرس ہو، چاہے وہ بیکٹیریا ہو، چاہے وہ اور قسم کے جراثیم ہوں یا حیوانات ہوں یا حشرات ہوں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہیں، انسان بھی بنایا ہے، اور تمام مخلوقات، جن و انس اور تمام مخلوقات کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو ان مخلوقات سے انسان کو بچانے کے لیے انسان کے اندر ایک سسٹم ہے، ریزسٹنس کا سسٹم ہے، ایک مدافعت کا سسٹم ہے جو امیون سسٹم کہلاتا ہے۔ تو یہ جو وائرس ہے یہ خاص طور پہ اس امیون سسٹم کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور اس کو کمزور کر دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ مرض وجود میں آ جاتا ہے جس کو ایڈس کہتے ہیں۔ جس طرح پولیو وائرس ہے تو پولیو وائرس پورے جسم میں کسی اور چیز پہ عمل نہیں کرتا، اس کی جو افینٹی ہے وہ خاص طور پر جو ہمارے ریڑھ کی ہڈی میں ہمارے جو اسپائنل کارڈ ہے اس کے اندر جو نروز ہیں، جو موٹر نروز ہیں، اور موٹر نروز کے جو انٹیریئر ہارن سیلز کہلاتے ہیں، انٹیریئر ہارن سیلز آپ نے پڑھا ہوگا پولیو وائرس کے بارے میں، اس انٹیریئر ہارن سیلز پر اٹیک کرتا ہے اور کسی چیز پہ نہیں کرتا، اسی چیز پہ کرتا ہے اور اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کی جو عضلات ہیں، جو مسلز ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، جو موٹر نیورونز ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، مسل کمزور ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے انسان کو معذوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کی اس طرح ہر وائرس کی ایک خاص دلچسپی ہوتی ہے، وہ ایک خاص چیز پر انسانی جسم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو HIV ہے یہ انسان کے مدافعتی امیون سسٹم کو پلگ کر دیتا ہے، اس کو کمزور کر دیتا ہے، اور اس کے اندر اس کی وجہ سے انسان کے اندر جو امراض کے خلاف جو مزاحمت ہے، جو ریزسٹنس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ پھر ہر قسم کے مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو بذات خود یہ وائرس کوئی مرض پیدا نہیں کرتا، بلکہ یہ ایک مرض کو پیدا کرنے کے بہت سارے
پیدا کرنے کا وجہ بن جاتی ہے۔ تو ایڈس کے مریض جو اکثر مرتے ہیں، جن کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو وہ مثلا ٹی بی کی وجہ سے بڑی تعداد میں ان کو ٹی بی ہو جاتی ہے۔ ٹیوبرکلوسس جو تپِ دل کا مرض ہے، جو سینے کا مرض ہے، لنگس کا مرض ہے، اور یہ بیکٹیریل انفیکشن ہے، اور یہ یعنی انسان کے اندر ایک موجود ہے، اس کا مسئلہ بھی موجود ہے۔ اور بڑی اب تو ویکسینیشن کی وجہ سے جو BCG ویکسین ہمیں لگائی جاتی ہے بچپن میں، تو اس کی وجہ سے ہم اکثر بچ گئے ہیں، یعنی ٹی بی نہیں ہوتا، لیکن ابھی بھی ٹی بی موجود ہے ملک میں، ہمارے کافی حد تک ٹی بی موجود ہے۔ اور ٹی بی کے دوبارہ پھیلنے کی ایک وجہ جو ہے وہ ایڈس بھی ہے، کہ ایڈس کے جو مریض ہیں ان کے اندر ٹی بی کا مرض زیادہ آسانی سے، اس طرح اور بہت سے امراض جو کینسر بھی، مختلف قسم کے کینسر بھی، اسکن کینسر بھی، اور بھی مختلف قسم کے، اس طرح اور سے امراض جو ہے وہ اس کے نتیجے میں پھیلتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ مرض جو ہے یہ پاکستان میں موجود ہے، اور پاکستان میں یہ کم ہے، یعنی زیادہ نہیں ہے، لیکن اس میں امکانات بہت ہیں کہ اگر ہم نے اس کی بروقت تشخیص نہیں کی اور ہم نے اس کی بروقت فکر نہیں کی، تو مستقبل میں یہ اس کی تعداد ایک دم سے بہت بڑھ سکتی ہے، ملٹیپلائی ہو سکتی ہے۔ یعنی آج سے 20 سال پہلے پاکستان میں، 25 سال پہلے ایک بھی ایڈس کا مریض نہیں تھا، اب پھر آہستہ آہستہ ایڈس کے پتہ چلا جی 1000 مریض ہیں، پھر پتہ چلا جی 10,000 مریض ہیں، پھر پتہ چلا جی 20,000 مریض ہیں، پھر پتہ چلا جی 50,000 ہیں۔ اس وقت اندازہ یہ ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ مریض ایڈس کے جو ڈائگنوز ہو چکے ہیں، وہ have been recognized، جن کا پتہ چل چکا ہے، جو پتہ نہیں چلا وہ اس کے علاوہ ہے۔ صرف یعنی پشاور میں جو مرکز ہے ایڈس کے علاج کا، جو حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس میں ہے، وہاں کوئی 25,000 پیشنٹس اس وقت رجسٹر ہیں، یعنی باقاعدہ جو ایڈس کے مریض ہیں جن کا مرض پتہ ہو چکا ہے، وہ وہاں باقاعدہ رجسٹر ہے۔ اس طرح ہمارے صوبے میں ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے ایڈس کے مریضوں کی، اور اسی طرح کراچی میں، سندھ میں بڑی تعداد پائی جاتی ہے، پنجاب میں، بلوچستان میں، اور جگہ پر بھی موجود ہے، اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، یعنی ہر سال اس میں 5-10 ہزار کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک ایسا وقت آ سکتا ہے کہ یہ ایک دم سے یہ اضافہ بہت تیزی سے ہونے لگے، جس طرح ہم نے اور ملکوں میں دیکھا ہے۔ یعنی میں کل ایک ہمارا شہر ہے پرم ایجنسی کی طرف، ہنگو کی طرف، وہاں کی ایک فیملی کی کہانی ہے کہ اس کا جو والد، ان کے جو بڑے تھے، بزرگ تھے، جو والد تھے، وہ چلے گئے تھے دبئی میں ٹیکسی چلانے کے لیے۔ تو دبئی میں وہ 15-20 سال رہے، انہوں نے ٹیکسی چلائی، اور وہاں اس کا پھر ایک دفعہ بلڈ کا ٹیسٹ ہوا اور پتہ چلا کہ وہ HIV انفیکشن اس کو ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے اپنے وہاں تو یہ طریقہ ہے کہ جس کا HIV پازیٹیو ہو جائے اس کو فوراً نکال دیتے ہیں ملک سے، اس کو انہوں نے واپس پاکستان بھیج دیا، تو وہ پاکستان واپس آ گیا، اور اس نے کسی کو بتایا نہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے۔ ظاہر وہ ڈرتا تھا کہ اگر پتہ چلے گا لوگ مجھے ماریں گے، لوگ مجھے برا کہیں گے، تو اس نے کسی کو نہیں بتایا اپنے گھر میں کہ مجھے ایڈس کا مرض ہوا ہے، اس نے بات چھپائی، اور اس نے اپنی جگہ اپنے بیٹے کو بھیج دیا جاب پہ، وہاں پر ٹیکسی چلانے کے لیے، اپنے بیٹے کو اس نے دبئی بھیج دیا۔ 7-8 سال گزر گئے، اور ایک دم اچانک اس کا بیٹا بھی واپس آ گیا۔ تو اس نے پوچھا بیٹے سے کہ بھائی تمہیں کیوں نکالا ہے؟ اس نے ادھر ادھر کی بات کی۔ اب اس کو تو پتا تھا کہ مجھے کیوں نکالا گیا ہے، تو اس نے بیٹے سے پھر رازداری میں پوچھا کہ بھائی تم بتاؤ مجھے، کوئی ایسا مسئلہ ہو تو میں ہیلپ کروں گا تمہاری۔ خیر بیٹے نے بتا دیا کہ میرا HIV پازیٹیو آیا ہے، اس وجہ سے مجھے وہاں سے نکالا گیا ہے۔
تو اب یہ بڑے پریشان ہو گئے، باپ اور بیٹا دونوں کو HIV پازیٹیو ہو گیا۔ پھر یہ کوہاٹ کا جو لیاقت ہاسپٹل ہے وہاں پر گئے اور وہاں انہوں نے ڈاکٹر سے بات کی، انہوں نے پھر اس کے ٹیسٹ کرائے، وہ HIV پازیٹیو تھے۔ پھر ان کے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی فیملی کا بھی ہم کریں گے، کیونکہ دونوں شادی شدہ ہیں، دونوں کی بیویاں ہیں، تو ان کی بیویاں اور بچوں کے بھی ٹیسٹ ہوئے اور وہ سب پازیٹیو آ گئے، یعنی ان کی بیویاں بھی HIV پازیٹیو تھی اور ان کے بچے بھی HIV پازیٹیو تھے جو لڑکا تھا۔ تو 3 نسلیں، یعنی ایک ہی گھر میں دادا، باپ اور بیٹا، 3 نسلیں جو ہیں وہ HIV میں مبتلا ہو چکی تھی۔ تو دس از دا وے کہ وہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے اور پتہ نہیں چلتا، یعنی اس کا کوئی ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ، کیونکہ اس میں ظاہر ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک پیریڈ ہوتا ہے کہ اس وقت تک یہ ظاہر نہیں ہوتا، بلڈ میں ہوتا ہے، HIV پازیٹیو ہوتا ہے، ٹیسٹ میں پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی ظاہری شکل ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے اس کی کوئی سمٹم نہیں ہوتے، کوئی سائنس نہیں ہوتے، اس لیے کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے گھر میں کوئی HIV کا مریض موجود ہے کہ نہیں۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ پاکستان میں یہ پھیل رہا ہے، اور اس کے پھیلنے کی پاکستان میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ بلڈ روٹ ہے، بلڈ کے ذریعے پھیلتا ہے، خون کے ذریعے پھیلتا ہے، اور خون میں ظاہر، خون میں ایک تو یہ جو ہم بلڈ ٹرانسفیوژن کرتے ہیں، ایمرجنسی میں بلڈ ٹرانسفیوژن کرتے ہیں، تو اگر بلڈ کا پہلے اسکریننگ نہیں ہوتی تھی، ایک زمانے میں بہت زیادہ اسکریننگ نہیں ہوتی تھی، اب لازمی ہو گئی ہے، قانونی طور پر آرڈیننس آ گیا ہے کہ بلڈ بغیر اسکریننگ کے آپ اس کو 5 چیزوں کی اسکریننگ کرتے ہیں، اس میں HIV بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ HCV بھی شامل ہے، یعنی جو ہیپاٹائٹس ہے اس کی بھی اسکریننگ ہوتی ہے، اس طرح اور 5 امراض کی اسکریننگ ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے یہ نہیں ہوتی تھی، اور ان اسکرین بلڈ جو ہے، ان ٹیسٹڈ بلڈ جو ہے وہ دوسروں کو دیا جاتا ہے۔ میں نے سول ہاسپٹل کراچی میں کام کیا ہے، تو وہاں پر تو یہ بھنگی اور یہ جو چرسی اور موالی اور یہ جو پاؤڈری چاہتا ہوں گا پاؤڈریاں ہوا ہے، عام طور پہ یہ لوگ اپنا خون بیچتے تھے، یعنی جس کو خون کی، اس طرح ہمارے یہاں بھی یہ اسٹائل ہے کہ یعنی جب ہمارے کسی قریب کو ضرورت پڑتی ہے خون کی، تو ہم بجائے اپنا خون دینے کے ہم کسی اور، ہم یہ پیسو والی سے وہ پیسو والی سے وہ پیسیشتا کا نواز پیسیدہ ₹10,000 اور کی بھی نوالی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ خون جو پیسوں پہ آئے گا وہ کون دے گا؟ ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، 30 سے زیادہ ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، ایک دم سے ایپیڈیمک کی شکل بن گئی، جیسے ایڈز کا ایپیڈیمک آ گیا ہو۔ ظاہر اس میں جو بڑی وجہ تھی وہ اس گاؤں میں جو کویکس تھے اور وہ جو انجیکشن لگاتے تھے، ایک وہ اور دوسری بڑی وجہ یہ IUs تھے، یہ جو انجیکٹیبل ڈرگ یوزر ہے۔ ابھی تک وہ وہاں ایک بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے، اس علاقے میں وہ ایک بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے ابھی بھی، اور اس پہ پوری دنیا میں الارم بیل بج گئے، پوری دنیا میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ پاکستان میں رت و ڈیرا میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہے۔ ایک دم سے اتنے سارے بچے اور بڑے، اور جو بچے بھی تھے اور جو بڑے بھی تھے۔ اچھا، بچوں کو جو لگتا ہے وہ ماں باپ سے لگتا ہے، یعنی باپ سے ماں کو لگا، ماں سے بچے کو آ گیا خود بخود پیدائشی طور پر۔ تو اب ایسے بچے بھی ہیں جو پیدائشی طور پہ ایڈز کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اب یہ بہت بدقسمتی ہے، نہ اس کے ہو سکتا ہے نہ اس کے باپ کو پتا ہو، یا باپ کو پتا ہو اس کی ماں کو بھی پتا نہ ہو کہ میں HIV پازیٹیو ہوں، اور اس کے بچے کو تو بالکل نہیں پتا، وہ تو پیدا ہوا ہے، نہ مولود ہے، وہ تو کوئی قصور اس کا نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ اس طریقے سے جنریشن ٹو جنریشن۔ لیکن 2 باتیں ایسی ہیں جو بڑی اہم ہیں کہ آپ نوٹ کریں کہ اس کو روکنے کا جو طریقہ ہے، اس کو ہم کس طرح روک سکتے ہیں۔ تو ایک تو میں نے
شاید کہہ دیا یا پھر کہنا پوری بات میں نے پوری نہیں کی کہ ہمارے پاس کوئی ویکسین نہیں ہے HIV ایڈس کو روکنے کے لیے. دیر از نو ویکسین. ہمارے پاس بہت سے چیزوں کی ویکسین نہیں ہے. HIV کی ویکسین بھی نہیں ہے, ابھی تک نہیں بن سکی. لیکن ایک ویکسین ہمارے پاس ہے اور وہ نالج ہے, شعور ہے, علم ہے, خبر ہے, انفارمیشن ہے کہ ہم یہ انفارمیشن لوگوں کو دیں, ہم یہ بات لوگوں تک پہنچائیں. یہ مسئلہ موجود ہے, اس کا مسئلے کا حل میڈیکل نہیں ہے, سماجی ہے. اٹس اے سوشل پرابلم. اس کا سماجی رویے اور اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور بیہیویئر کو درست کرنے کی ضرورت ہے, کردار بنانے کی ضرورت ہے. یہ جو سری لنکا میں لیکچر تھا 1988 کا, جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا, تو جب وہ ڈاکٹر نے لیکچر دیا تو اس نے اس میں بڑا وہ کہا کہ وی شوڈ اسٹک ٹو سنگل پارٹنر اینڈ وی شوڈ بی ویری, یعنی ہمیں بہت محفوظ طریقہ استعمال کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ, اور جنسی تعلقات کے لیے ہمیں اپنے صرف پارٹنر کے ساتھ محفوظ رہنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو ہی واز اے سری لنکن, وہ خود بھی سری لنکن تھا, یا بدھسٹ تھا یا ہندو تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ تم آسان بات کیوں نہیں کرتے, تم کیوں یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنے آپ کو میاں بیوی کے تعلقات کی حد تک محدود کریں اور ہم بدکاری سے اپنے آپ کو بچائیں. صاف بات کرو تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. تو اس نے بڑا عجیب مجھے جواب دیا. مجھے کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ٹیچ یو ایتھکس. میں یہاں پر اخلاقیات پڑھانے کے لیے نہیں آیا, میں تو ایک میڈیکل سائنٹسٹ ہوں, میں میڈیکل لینگویج میں بات کروں گا. میں کہا صحیح, آپ کی بات صحیح ہے, لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ اٹس اے سوشل پرابلم, اٹس اے بیہیویئر پرابلم. تو پھر سوشل پرابلم تو ہمارا ظاہر ہے, ہمارا مذہب, ہمارا ریلیجن وہ اس میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے. ہماری اخلاقیات, اخلاقی کردار اس میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. اور اگر مسلمان ملکوں میں کم ہے تو اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں بھارت ہے ابھی تک کافی حد تک الحمدللہ لوگ اسلام پر عمل کرتے ہیں, دینی شاعر پر عمل کرتے ہیں اور بدکاری سے بچتے ہیں. یعنی ظاہر بدکاری جو ہے وہ جرم ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی منع کیے, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اور اسی طرح جو ہومو سیکسولیٹی ہے وہ بھی اللہ نے قرآن میں اس کی بڑی سخت وعید نازل کی ہے. اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا خاص طور پہ ذکر قرآن میں موجود ہے. صدوم کی آبادی جس کو الٹا الٹا کر دیا گیا, اس کو سزا دی گئی, عذاب اس پر نازل کیا گیا. لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ فَاحِشَةً, تم لوگ مردوں کے پاس جاتے ہو فحش کام کرنے کے لیے, عجیب کام کرتے ہو تم. اِنَّهُ سَاءَ سَبِيلًا, یہ تو بہت برا کام ہے جو تم کرتے ہو. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کی تعلیم اس میں ہمارے لیے بڑی اہم ہے, دین کی تعلیم. اور کسی بھی مذہب میں بدکاری کی اجازت نہیں. اور اسی طرح جو دیگر احتیاطیں ہیں اور دیگر جو پرہیز ہیں, جس طرح بلڈ کے حوالے سے, اس حوالے سے میں نے کہی, تو یہ لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کرنا بہت ضروری ہے. اور دوسری بات ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے ایڈس کا, اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو نارمل ڈیلنگ میں یہ نہیں پھیلتا, یعنی عام زندگی کے معاملات میں انفیکشن جو ہے ایک سے دوسرے, مثلا میں کسی کو ٹچ کروں, میں HIV پازیٹیو ہوں, میں ثناء اللہ صاحب کو میں نے ٹچ کیا تو میرا مرض ان تک نہیں پہنچے گا. یہ بہت سارے امراض مٹی کے ذریعے پھیلتے ہیں, مٹی کے ذریعے. یہ پیراسائٹک انفیکشن جو ہے یہ مٹی کے ذریعے پھیلتے ہیں. اکثر ہمارے لگی ہوئی چینجی ہوئی یہ ہے نا, اس کے بچے کے پیٹ میں یہ مٹی کھاتا ہے, اس کی وجہ سے اس کو ہیلمٹ تک یہ انفیکشن ہو جاتا ہے, پیراسائٹک انفیکشن ہو جاتا ہے. تو یہ جو مرض ہے یہ مٹی کے ذریعے بھی نہیں پھیلتا. بہت سارے امراض ہیں جو ہوا کے ذریعے پھیلتے ہیں, جس طرح کورونا وائرس
ٹی بی ہوا کے ذریعے پھیلتی ہے. اس طرح بہت سے امراض کھانسی کے ذریعے، ہوا کے ذریعے، سنیز کے ذریعے، جو ہم چھینکے لیتے ہیں اس کے ذریعے. تو یہ ہوا کے ذریعے بھی نہیں پھیلتا یہ مرض، نہ ہوا کے ذریعے پھیلتا ہے یا مٹی کے ذریعے پھیلتا ہے، نہ ٹچ کے ذریعے پھیلتا ہے. اسی طرح بہت سارے امراض ایسے ہیں جو پانی کے ذریعے پھیلتے ہیں. آپ نے ذرا ٹائیفائڈ کا نام سنا ہوگا. ٹائیفائڈ مرض بہت خراب مرض ہے، ابھی بھی بڑی تعداد میں موجود ہے. یہ پانی کے ذریعے، آلودہ پانی، پولوٹیڈ واٹر کے ذریعے پھیلتا ہے. گیسٹرونٹرائٹس یہ پانی کے ذریعے پھیلتا ہے. اس طرح بہت سے امراض، پیچز وغیرہ، ڈائریا کی مختلف شکلیں، ڈیسنٹری، اس طرح یہ سب وائرس یہ اس کے ذریعے پھیلتے ہیں، پانی کے ذریعے. تو ایچ آئی وی پانی کے ذریعے بھی نہیں پھیلتا. اسی طرح اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ مثلا مچھر کے ذریعے بہت سے مرض پھیلتے ہیں. یہ جو ڈینگی وائرس ہے یہ مچھر کے ذریعے، ملیریا ہے یہ مچھر کے ذریعے، اب مکھی کے ذریعے مرض پھیلتے ہیں. یہ جو گیسٹرونٹرائٹس ہے یہ مکھی کے ذریعے، گندی ہوتی ہے، وہ ایک گندی جگہ پر بیٹھتی ہے، پھر وہ صاف چیز کو گندا کر دیتی ہے، وہ آپ کھا لیتے ہیں اس سے آپ. تو ایچ آئی وی وائرس نہ مکھی کے ذریعے نہ مچھر کے ذریعے یہ نہیں پھیلتا، تھوک کے ذریعے بھی نہیں پھیلتا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ تھوک بھی ایکسٹرنل ایک سیکریشن ہے نا، انٹرنل نہیں ہے. تو تھوک کے ذریعے، زکام کے ذریعے، ناک کے ذریعے، اس سے یہ نہیں پھیلتا ایچ آئی وی. تو مطلب ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایک ایچ آئی وی کا مریض اگر ہمارے گھر میں ہو تو ہم اس سے نارمل رویہ، اس کے ساتھ ہم کھا پی سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہم ایک کمرے میں رہ سکتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ جو اسٹگما ہے نا، یہ جو اسٹگما اٹیچ ہو گیا ہے، اس نے بہت کام خراب کیا ہے. اور اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ اپنا مرض چھپاتے ہیں، اور مرض چھپانے کا نقصان یہ ہے کہ وہ پھیلتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر مجھے مرض ہو، لوگوں کو معلوم ہو کہ ڈاکٹر اقبال کو یہ ایچ آئی وی پازیٹیو ہے، تو ظاہر ہے کہ میرے گرد تو ایک دائرہ ہو جائے گا، اور میں پھر دوسروں کو میں بلڈ بھی اگر دوں گا، میں اور بھی دوں گا، تو میں نہیں دوں گا، میں بلڈ کسی کو نہیں دوں گا جی مجھے تو ایچ آئی وی پازیٹیو ہے، میں تو بلڈ نہیں دے سکتا. اس طرح میں اپنی بیوی کے ساتھ یا اور تعلقات، جنسی تعلقات ہوں، میں اس طرح نہیں رکھوں گا. تو مطلب یہ کہ یہ چیزیں آسانی کے ساتھ یو کین کنٹرول ہے. اگر آپ یہ میسج آپ کو مل جائے کہ اس کو آپ نارمل طریقے سے یہ نہیں پھیلتا، نارمل روٹ سے یہ نہیں پھیلتا، تو یہ بڑی اہم چیز ہے سمجھنے کی. اور تیسری چیز جو میں نے ذکر کیا اسٹگما ہے، کہ یہ اسٹگما جو ہے، یہ جو لعنت کے طور پر یا اس کو ہم ایک برائی کے طور پہ لیتے ہیں، یہ تصور ختم ہونا چاہیے. ہمیں ڈاکٹروں کو کم از کم یہ بات، میڈیکل کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ ویسے ہی ایک مرض ہے جس طرح کوئی اور مرض ہے، اور اس کو کوئی اور نام دینا مناسب نہیں ہے بالکل. اور اس کو ایک نارمل، جس طرح ٹی بی ایک مرض ہے، جس طرح ٹائیفائڈ ایک مرض ہے، جس طرح کورونا وائرس ہے، ہم نے کورونا وائرس کے مریض سے احتیاط کی، لیکن ہم نے اس کو اسٹگما، ہم نے امینوں کا کرکندہ کری نہیں. زمان کورونا شویدہ، زمان کوروالا شویدہ، ہمارا بچوں شویدہ، ہمارا مشرور شویدہ، فورم شویدہ، ان کا وائی نہ کرکا میں سنتا کا کریں. انگے بسٹتے ہیں احتیاط کو، خاص کو واجو مدغبہ کو احتیاط کو کریں. دا خبر ڈیر بدر، دا کرکے دا خبر ڈیر بدر، چکم دی ایڈ مرض سر وابستہ شویدہ. زکا بدی موضوع میں ان کا خبر کرو، کلوں میں بدی موضوع میں خبر شروع کا نو ماں بدی میں ڈیر پروگراموں نے کڑی دی نو خلق بدوں کا پروگرام کرنا رہا تھا یعنی دیار ہے چاہیے پروگرام لنا ہے کہ اسے جتا تمہیں نو اتنا ایک اسٹگما اس کے ساتھ اٹیچ ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ غلط ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے دماغ سے نکالنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو بھی، علماء خاص طور پہ مولانا صاحب اس پر گفتگو کریں جمعے کے خطبے میں. میرے کہنے پر بڑی تعداد میں علماء نے جمعے کے خطبوں میں تقریر
اور پھر انہوں نے مرض، شوگر کا مرض دا عام دے ماتم دے بتی دل کا ناز پرچات دے اور گڈ سپٹم دے اور دا سنوڈر خلق دا مرض مدد دے مطلب ہے نو مطلب اس میں جو اس کا جو بچاؤ ہے، پریونشن ہے، وہ بڑی اہم ہے، اور یہی ہماری تعلیم بھی ہے، دین کی تعلیم بھی ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ آپ پریونٹ کریں، ایسے چیزوں سے آپ پرہیز کریں کہ جو جس سے آپ کو مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ تو یہی معاملہ HIV ایڈز کا بھی ہے۔ میں بہت مشکور ہوں راضی انسٹیٹیوٹ کی پرنسپل صاحب کا کہ انہوں نے اس اہم موضوع پر یہاں پر یہ پروگرام رکھا اور آپ طلباء و طالبات تک ہمیں یہ بات پہنچائی۔ اللہ تبارک